شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ یقیناً تمہارے لیے جو نمونہ ہے وہ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کچھ افوت اور گزر کی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے پلیز۔ سبحان اللہ، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، واہ مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی، سبحان اللہ سبحان اور اللہ اپنے تو اپنے ہیں، غیروں نے بھی مانا ہے، واہ ہر عیب سے لا ریب ہے کردار محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں ہمیں ایک طرف اتباع اور پیروی کا حکم ہے، وہیں حضور کا جو بڑا تعارف ہے، جو نبی پاک کا کرون ہے، وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا سبحان اللہ رحمتاً للعالمین۔ واہ یہ حبیب سارے جہانوں کے لیے رحمت بن، ما سوی اللہ کائنات کے ہر فرد کے لیے حضور رحمت ہیں، واہ اور اس رحمت کا عالم یہ ہے کہ آقا کریم کو پتھر مارے جاتے ہیں، حضور دعائیں دیتے ہیں، سبحان اللہ وہ گالیاں دیتے ہیں، حضور دعائیں دیتے ہیں، واہ وہ تانے دے رہے ہیں، حضور دعائیں دے رہے ہیں، وہ ہجرت پہ مجبور کر رہے ہیں، حضور دعائیں دے رہے ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ غزوات اور جنگیں مسلط کر رہے ہیں، حضور دعائیں دے رہے ہیں۔ واہ واہ یہاں تک کہ ہمیں تو وہ منظر دیکھ کر یا اس کا تصور کر کے بھی عقل انسانی جو ہے وہ لرزا جاتی ہے کہ جب حضور مکے والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے رویوں سے بار بار معجزات پیش کیے، سب کچھ ہوا، لیکن وہ اس قدر کثیف القلب تھے کہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ایسے ماحول میں حضور نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں ذرا طائف کی وادی کی طرف چلتا ہوں۔ یہ وہ لمحے تھے جس لمحے میں حضرت ابو طالب جو حضور کے گھر سے باہر محافظ تھے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو گھر کے اندر حضور کی ڈھارس بندھاتی تھی، یہ دونوں وہ جو شب حضرت سیدنا ابو طالب کے سوشل بائیکاٹ کے برداشت ہونے کے بعد، جو اس کے ختم ہونے کے بعد جب باہر آتے ہیں تو یکے بعد دیگرے یہ دونوں ہستیاں وصال فرما جاتی ہیں۔ مکے میں ظلم بڑھ جاتا ہے تو حضور تشریف لے جاتے ہیں طائف کی وادی میں، شاید وہ لوگ میری بات سن لیں۔ اب شدید گرمی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دائی ہونے کی حیثیت سے، مبلغ اعظم ہونے کی حیثیت سے حضور تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اب وہاں تو ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ وجود نازنین جس کی رب قسمیں کھاتا ہے، ان کے وجود کے اوپر پتھر مار رہے ہیں اوباش نوجوان، گلے میں پھندا ڈال کے طائف کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، یہاں تک حضور کا وجود نازنین لہو لہان ہو جاتا ہے کہ آپ کے نالین مبارک، پاپوش مبارک خون آلود ہو جاتے ہیں۔ بالکل اللہ نے فرشتے بھیج دیے، حبیب سے جا کر درخواست کیجئے، بس ابرو کا ایک اشارہ کریں، زبان اقدس کو ذرا سی جنبش دیں، ہم اس وادی کو پہاڑوں کی زد میں لاتے ہیں اور اس کو بالکل تہس نہس کر دیتے ہیں، یا زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی طرف بلند کرتے ہیں اور پھر پٹک دیتے ہیں، اس کو صفحہ ہستی سے طائف کا وجود ختم کر دیتے ہیں۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار رحمت للعالمین ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صاحب لولاق فرماتے ہیں میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا، اگر آج یہ مجھے نہیں پہچانتے تو کل ان کی آنے والی نسلیں مجھے ضرور پہچانیں گی۔ سبحان اللہ آج پورا طائف مسلمان ہے، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لمحے ہاتھ اٹھا دیتے اور ان کے لیے بد دعا کر دیتے تو صفحہ ہستی سے طائف کا وجود ختم ہو جاتا۔ حضور نبی کریم کے گلے میں پھندا ڈالتے ہیں، ایک آتا ہے بدو اور کہتا ہے مجھے دین سکھاؤ، مجھے دین، صحابہ نے تلواریں کھینچ لیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو سنو کہہ کیا رہا ہے، وہ اپنے لہجے میں کہہ رہا تھا مجھے دین سکھاؤ، حضور نے فرمایا اس کو ہلکا سا نرم کرو، جب اس نے نرم کیا تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں دین سکھاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی میں ہوں کسان، میں نے جانور بھی چرانے ہیں، ہل بھی چلانا ہے، لمبی چوڑی باتیں نہ بتائیں مجھے، ایک بات بتائیں جس سے میں بخشا جاؤں۔ حضور نے فرمایا ہمیشہ سچ بولنا۔ سبحان اللہ وہ لڈی ڈالتا ہوا جا رہا ہے اور کہتا ہے فزت برب کعبہ، حضور فرماتے ہیں جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھنا ہے۔ اب اگر اس کی گردن کاٹ دی جاتی اس کے منفی رویے پر اور اس کے لیے کوئی گنجائش درگزر والی چشم پوشی والی نہ ہوتی تو یقیناً ایک مومن اور ایک جنتی کا وجود ختم ہو جاتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں نے اس کو، تو حضور نبی کریم کا چہرہ اقدس سرخ ہویا ہوتا ہے، لال ہوتا ہے جلال میں، وجہ کیا ہے جی اس نے حالت جنگ میں کیسے شخص کا سر کاٹ دیا ہے یا گردن کاٹ دیا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ تم نے دل چیر کر دیکھ لیا تھا، تمہیں اس کی بات پر اس کو معاف کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ کہا اس نے شاعر نے کہا تھا کہ رحمت سید لولاق پہ کامل ایمان،
उम्मत सैयद लौलाक से डर लगता है। अल्लाह अकबर।